بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کو آج ایسا واقعہ سنانے والا ہوں جو آپ کو بالکل سچا واقعہ بتانے والا ہوں۔ آخر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ 70 بار کیوں پڑھایا گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زخم لگنے کے بعد اپنے قاتل کو دیکھ لیا اور اس کی طرف تیزی سے بڑھنے لگے، لیکن ہمت نہیں رہی۔ آپ گرنے کے بعد دوبارہ اٹھے اور آپ اپنے جسم سے نیزہ نکالنے کی کوشش کی، پر اسے نکال نہ سکے اور پھر دوبارہ قاتل کی طرف بڑھے، لیکن تھوڑی ہی دور جا کر گر پڑے اور روح مبارک جسم سے نکل گئی۔ تو 17 شوال 3 ہجری کا دن تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شیر دل چسا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ ان کے شہید ہوتے ہی کافروں نے جنگ عہدے پہ تازیانے بجانا شروع کر دیے۔ ہندہ بنت عتبہ جو ابو سفیان کی بیوی تھیں، وہ حضرت حمزہ کے جسم سے پاس آئی اور پھر جسم کی بہرموتی کر کے اسے کاٹنے لگیں۔ آپ کے ناک و کان کاٹ کر ہندہ نے اپنے گلے میں ہار بنا کر ڈال لیا اور اپنا سینہ پکڑ کر جگر و کلیجہ باہر نکال لیا۔ جگر کو ہندہ نے چبانا شروع کیا اور خوشی سے جھومتے ہوئے یہ اشعار پڑھنے لگا: اے مسلمانوں، ہم نے تم سے بدر کے دن کا بدلہ لے لیا اور ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کے شعلے تو بھڑکتے ہی ہیں۔ مجھے اپنے باپ عتبہ کے قتل پر اور اپنے بھائی ولید اور چچا شیبہ اور بیٹے وقر کی جدائی پر صبر نہیں آتا تھا، لیکن آج میرے دل خوش ہو گیا ہے اور میں نے اپنی مانی ہوئی نظر پوری کر لی ہے۔ اے حمزہ کو قتل کرنے والے وحشی، تو نے میرے سینے کا غم دور کر دیا اور میرے دکھوں پر مرہم لگا دیا۔ جنگ ختم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کے چچا شہید ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے تشریف لائے تو دیکھا کہ چچا کی لاش کے ٹکڑے میدان میں بکھرے پڑے ہیں۔ یہ دیکھ کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ غموں کو آنسوؤں کی ایسی جھڑی لگی کہ تمام صحابہ بھی رونے لگے۔ آپ نے اپنے چچا کے ٹکڑے اکٹھے کرنے کا حکم دیا اور پھر شہید چچا کے جسم مبارک کی طرف چہرہ کر کے فرمایا کہ اے چچا، اللہ کی رحم آپ کے اوپر ہمیشہ برستی رہے۔ آپ رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے تھے اور ہر اچھے کام سے جلدی کرتے تھے۔ اگر مجھے آپ کی بہن صفیہ کا اتنا غم نہ ہوتا تو میں آپ کے جسم کے ٹکڑوں یوں ہی میدان میں چھوڑ دیتا تاکہ انہیں پرندے کھا جاتے اور قیامت کے دن آپ انہی کے پیٹ سے اٹھائے جاتے۔ دوستو، اندازہ کیجئے کہ کیسا بڑا غم ہوگا کہ جو رحمت اور شفقت کی مثال ہے، وہ قسم کھاتے ہیں کہ کافروں کے 70 آدمیوں کی لاشوں کا بالکل ایسا ہی حال کریں گے جیسا کہ انہوں نے میرے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارادے پر اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی اور کہا کہ اے میرے نبی، اگر آپ سزا دو تو ویسے ہی سزا دو جیسے تمہیں تکلیف پہنچائی گئی، اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر کرنے والوں کے لیے اچھا بدلہ ہے۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ارادہ بدل دیا اور پھر قسم کا کفارہ ادا کیا۔ یہ نہیں بلکہ آپ نے اپنے صحابہ اکرام کو بھی سختی سے منع کیا کہ کبھی بھی کسی کی لاش کے ٹکڑے نہ کیا جائیں، یہاں تک کہ کسی کتے کی لاش کے ٹکڑے بھی کرنا جائز نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت ہی زیادہ غمگین تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہمت اور حوصلہ بڑھایا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی جبرائیل علیہ السلام نے آ کر خوشخبری سنائی ہے کہ میرے چچا حضرت حمزہ کو 7ویں آسمان پر جنت الفردوس میں اللہ اور اس کے رسول کا شعر لکھ دیا گیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جنگ کی خبر سنی تو وہ مدینہ سے جنگ احد کے مقام کی طرف روانہ ہوئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹے حضرت زبیر کو کہ میرے پھوپھی صفیہ کو جنگ کے میدان سے دور ہی رکھو اور ان کو مدینہ واپس لے جاؤ۔
کیونکہ اگر وہ اپنے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو دیکھیں گی تو وہ یہ دکھ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ جب ان کے بیٹے نے اپنی ماں سے جا کر یہ سب کچھ کہا تو حضرت صفیہ نے جواب دیا کہ اے زبیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ میں بھائی کے شہید ہونے کی خبر سن چکی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ اللہ کے یہاں سے قربانی بہت ہی مقبول ہے۔ میں جاہلیت کے طور پر طریقوں کو خوب جانتی ہوں۔ میں مشرکین کی طرح نوح نہیں کروں گی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنگ احد کے میدان میں آنے کی اجازت دے دی۔ جب انہوں نے اپنے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑے دیکھے تو آنکھوں سے آنسوؤں کی دریا بہہ نکلا، لیکن بار بار حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون ہی نکلا جا رہا تھا۔ اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے دعا کی کہ اے اللہ، یہ قربانی تیرے راہ پر دی گئی ہے، تو اس کو قبول فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کو حکم دیا کہ اے پھوپھی جان، آپ مدینہ میں ہی واپس چلی جائیں۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ واپس آ گئیں۔ اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے کفن پہنا کر جنازے کے لیے رکھ دیا گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان احد سے جاتے ہوئے 2 چادریں دیں اور فرمایا کہ اپنے ماموں حضرت حمزہ کے جسم کو اس میں ڈھانپ دینا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی شہید ہو گئے تھے اور ان کے جسم پر لباس نہ تھا، تو انہوں نے ایک چادر سے اپنے ماموں کو کفن دیا اور دوسری چادر سے ان انصاری صاحب کو کفن دے دیا۔ جب جنازہ پڑھا گیا تو اس کے مطابق بھی 2 طرح کے روایت ہیں۔ پہلی روایت تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے چچا کا جنازہ پڑھایا اور اس کے بعد ایک ایک کر کے تمام صحابہ کرام کے جسم مبارک سامنے رکھ کر جنازے پڑھائے گئے، لیکن حضرت حمزہ کا جسم مبارک ہر جنازے کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی رہا۔ اب کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا کر کل 70 شہید صحابہ ہوئے تھے، اس لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 70 بار نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ دوسری روایت ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1502 میں یہ ہے کہ جنگ احد کے روز شہیدوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ نے 10 شہداء پر جنازہ پڑھنا شروع کیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم وہیں رکھا رہا، اس کو نہ اٹھایا جاتا، باقی شہداء اٹھا لیے جاتے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت پر 70 بار جنازہ پڑھا گیا۔ اس سے پہلے اور بعد میں کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جگہ کسی بھی شخص کا 2 بار بھی جنازہ نہ پڑھایا۔ دوستو، ان سبھی شہیدوں کو ایک ساتھ قبر میں دفن کر دیا گیا، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بھانجے عبداللہ بن جحش کے ساتھ ایک الگ قبر میں ہی دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوستو، آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اپنے ایک پیارے ہاتھوں سے لائک ضرور کریں اور ساتھ ہی میں چینل کو سبسکرائب بھی کریں، کیونکہ اس چینل پر اسی طریقے کے ویڈیو اپلوڈ ہوتے رہیں گے اسلامی کے مطابق۔ تو چلیے دوستو، نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ایک غمگین واقعہ لے کر حاضر ہوتے ہیں۔